جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے. حضرت عمر، ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا. حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ. 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد اور لوگوں کو، امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار، امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار، سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار. ایسے کچھ لوگ ہیں، ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں. لیکن حضرت عمر پھر بھی روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ رونے کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا. روتے روتے لوگ کہتے تھے حضور نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی. فکر دیکھو، اہل منبر کی بھی توجہ، فکر دیکھو، فکر دیکھو. لوگوں نے کہا عمر اب روتے کیوں؟ جب نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا تو تم تو جنتی ہو. اب کیا کہتے بتائیں؟ جنتی کہاں ہے نا، لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. توجہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. نبی نے یہ کہا کہ جنت میں جاؤ گے. جنت میں جانا تو یقینی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو. اللہ اللہ اللہ، دیکھ رہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. وہ کہتے جنت میں تو ڈالے گا، لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ اور وہ بے نمازی جس کے لیے حضور فرمائے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ 7,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ 7,000 سال. فاروق اعظم ایک لمحہ جہنم سے ڈر رہے ہیں، اور یہاں 7,000 سال روزانہ ایک ایک نماز پر جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے، ہنس رہے ہیں، گا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں. حضور کی بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ سب کی بات پہ یقین کرتے ہو، اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے. اور اگر یقین کرتے ہو تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ 7,000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ جہنم. کچھ تو سوچو میرے بھائی، نبی کی بات پہ کچھ تو یقین کرو. تو بات ختم ہو رہی ہے. سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے مریدوں سے، ملنے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ پکڑ لے، اگر تیری بخشش ہوگی نا، تیری بخشش ہوگی تو تو اللہ سے کہہ دینا. کیا کہے گا؟ کہ جعفر صادق کی مغفرت کر دے. اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا. یہ کہتے تھے. کہے گا اب لوگوں کا جواب، بس دلبر بھائی مولانا صادق اور یہ علماء کرام کا بھی جواب یہی ہوگا کسی سید کے ساتھ. تو لوگوں کو جب امام جعفر صادق کہتے تھے کہ تو میری سفارش کرنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اگر تیری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا، تو لوگ جواب کیا دیتے تھے؟ حضرت آپ تو آل رسول ہو. آپ تو یہی سی بات ہے، جواب تو یہی ہوگا. اتنے بڑے گھرانے کے نبی، آپ کے نانا علی، آپ کے دادا حسن حسین، آپ کے جد، آپ تو سید آل رسول ہیں. ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے. تو پتہ ہے امام جعفر صادق کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. غور کیجئے، امام جعفر صادق جیسے لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم جیسے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ پاک رہتے ہیں، نہ وضو سے رہتے ہیں، نہ غسل آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اور ہم لوگ ایک دم بالکل بہت گھمنڈ میں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو میرے بھائی. جنت ایسے ملائی کی طرح نہیں ہے، جنت ایسے سستی نہیں ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے، فاسقوں کے لیے جہنم ہے. آئیے میں جاتے جاتے امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کر لوں. اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے. امام جعفر صادق اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے. ایک بات کہوں، اتنے بڑے سب عاشق رسول ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت کرے گا؟ یقیناً آپ کی مغفرت تو ہوگی انشاءاللہ ضرور. تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کہ اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو بخش دے تو آپ میری سفارش کرو گے، مجھے بھولو گے نہیں؟ آپ لوگ وعدہ کرتے؟ بولو وعدہ کرو. وعدہ کرتے؟ اے دیوانہ، وعدہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر کے رکھیں. بولو بھائی اگر اللہ آپ کو بخش دے گا آپ مجھے بھولو گے تو نہیں نا؟ مجھے یاد رکھو گے کہ اللہ ہمارے اس خادم امین القادری کو ہی بخش دے. ممبر والوں سے بھی ذرا گزارش ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کو گواہ بنا دیں. بولو بھائی سب لوگ وعدہ کرتے ہو؟ یہ وعدہ بھولیے گا مت.
اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، آمین ہماری بھی مغفرت کرے، آمین اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آمین ثم آمین ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر کرو، ثم آمین بہت فکر کرو ایمان۔ سرکار غوث اعظم رویا کرتے تھے عید کے دن، کسی نے کہا عید کے دن کیوں روتے ہیں تو فرماتے ہیں عید تو میری اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ اور غوث پاک کہتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ بھائی دین کھیل تماشا نہیں ہے، کہانی قصہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان عقیدے کی حفاظت کرتے رہو۔ اہل سنت و جماعت جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس پر قائم رہو۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت فکر رضا تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ جتنی طاقت نعرے پہ لگاتے ہو اتنی طاقت عمل پہ لگاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کبھی اگر آپ کو واقعی تقریر سننا ہو تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 11 بجے آپ اسٹیج پہ لائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور تقریر کروں گا۔ آج میں نے کوئی تقریر نہیں کی، میں نے صرف اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا کو تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔